حلیم کھڑکی کے ساتھ اونچی شاہانہ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، روایتی لمبی سفید قمیص پہنے، نیچے نیلا اسکرٹ جسے بھاجو کرونگ کہتے تھے، کندھے پہ سلک کا سٹال تھا، بال جوڑے میں تھے۔ وہ مسکرا کے تالیہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنا ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی، اونچی پونی باندھے۔ وہ برش کا پچھلا کنارہ لبوں میں دمائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ، پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر اسٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پہ درست کرنے لگی۔ اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے اسٹول بروچ کے ذریعے اسرا کے کندھے کے ساتھ نتھی کیا۔ آپ کسی دوسرے کا زیور پہننا برا خیال تو نہیں کرتی؟ سوال پہ اسرا مسکرا دی۔ یہ بروچ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی برا خیال کرتی ہیں، مگر ابھی تکلف میں برداشت کر لیں گی۔ گڈ۔ آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا مسز اسرا۔ مجھے نیلامی کے 1.5 درجن کارڈز بھی دیجیے گا، کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹر کو مدعو کرنا چاہوں گی جو ویسے تو شاید وان فاتح کا نام سن کر بھی نہ آئیں، مگر میرے کہنے پہ آ جائیں گے۔ کنکیوں سے فاتح کو دیکھ کر اونچا سا بولی، جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے، پارٹی آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اپنے نام پہ ایک اچڑتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خفگی سے اسرا کا سٹال جوڑتے کہہ رہی تھی، جیسے اس کو پرواہ تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا۔ موتیوں کی بجائے ڈائمنڈز پہنے، موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں، جو کہ آپ ہیں، مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں، جو ایک وکیل، ایک ماں، ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ آپ وہ جیولری پہنیں جو بطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو، جو اسرا نے اسرا کو تحفے میں دی ہو۔ اس کی بات پہ اسرا چونکی، بات دل کو لگی تھی۔ وہ مسکرا کے میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاتح لاؤنج سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا۔ اسرا کے اٹھتے ہی تالیہ میں ذرا ہاتھ دھو لوں کہہ کر لاؤنج کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی، فون نکالا اور ہینڈز فری نتھی کر کے کانوں میں گھسائے، پھر بے چینی سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں اسرا کے بروچ میں نصب نینو کیمرہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کا انداز، پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا۔ لاکر کے پاس ٹھہر جانا، اسرا کا ہاتھ سامنے آیا، لاکر کے پہیے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا۔ تالیہ نے ان کو زبانی یاد کیا۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ لاکر کا دروازہ کھل گیا۔ اب سارا لاکر سامنے تھا۔ اسرا نے ایک ایک ڈبہ ہٹایا، چند زیورات چیک کیے اور ایک نیکلس نکالا۔ لاکر اتنے اچھے طریقے سے آرگنائز تھا کہ تالیہ اسکرین پہ دیکھ سکتی تھی، سکہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کے وجود میں مایوسی پھیلنے لگی۔ وہ ہینڈز فری اتار دیتی کہ آواز سنائی دی، اسرا۔ کیمرہ گھما۔ اسرا گھومی تو فاتح سامنے آیا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا، غالباً چہرے سے ناخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تم ناشتہ نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی؟ اس کو فارغ کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی۔ اندھیر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پہ فاتح کا خفا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں؟ وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا اپنے گھر میں یوں منڈلانا پسند نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر نے معلوم کروایا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ کیا تم نے اس کو کویتی شیخ سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف ہے اور اشر اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ میں یہ سب اس کے لیے کر رہی ہوں۔ تالیہ مراد نے دونوں آنکھیں کھول کر اسکرین کو دیکھا۔ کیا؟ تو سمیع جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ تو پھر یہ سب عیش کے گھر کرو۔ مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا۔ کچھ عجیب ڈس آنسٹ سا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسرا کے سانس لینے کی آواز آئی۔
चंद दिन की बात है, फिर हमने कौन सा मलेशिया में रहना है जो हम मलेशिया से कहीं नहीं जा रहे इसरा। वो सख्ती और दुरुस्ती से बोला। नज़रें इसरा पे थीं, कैमरे पे। तालिया को उसकी नज़रें खुद पे महसूस हुईं। अशर की बातों से निकल आओ, मैंने अपनी बेटी खोई है इस जद्दोजहद में। अगर अब मैंने ये छोड़ दिया तो उसका मतलब है कि आर्याना को हमने बेमकसद ज़ाया किया। हम इस बारे में बाद करेंगे फ़ातेह। इसरा की खुश्क आवाज़ सुनाई दी और फिर कैमरा आगे बढ़ गया। इसरा बाहर आ रही थी। तालिया ने जल्दी से हैंड्स फ्री कानों से निकाली। थोड़ी देर बाद फ़ातेह डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहा था। दरवाजे खुले थे और सामने लाउंज में एज़ल पे ब्रश चलाती तालिया दिखाई दे रही थी। काका। मरकज़ी दरवाज़ा खुला और मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। जहाँ बुत बनी इसरा मुस्कुराई, वहीं तालिया मुराद के अंदर तल्खी सी फैल गई, मगर बिना असर लिए पेंट करती रही। अशर अंदर दाखिल हुआ, मुस्कुराता हुआ, पेंट की जेबों में हाथ डाले हुए। कोट गालबन कार में छोड़ आया था। दूर बैठे फ़ातेह ने बस एक नज़र उठा के उसके सलाम का जवाब दिया और सूप पीने लगा। इसरा अलबत्ता मुस्कुरा के मुतवज्जे हुई थी। आओ ऐश, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। वो आगे आया और तालिया को देख के खुशगवार हैरत से रुका। जय तालिया, अस्सलाम वालेकुम। ब्रश करती तालिया ने नज़रें कैनवस पे जमाए वालेकुम सलाम कहते हुए सर को जुम्बिश दी। असर ने उसका अंदाज गौर से देखा, मगर असर नहीं लिया। वो इसरा के सामने कुर्सी पे आ बैठा और मुतफिक्र अंदाज से बात शुरू की। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, आपके साथ यतीम खाने में कल किसी ने बदतमीज़ी की। इसरा ने अफसोस से सर झटका। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जहनी माजूर बच्चा था। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि उनको सच्चे ख्वाब आते हैं, वो भी यही दावा कर रहा था। ब्रश करती लड़की की हिरनी जैसी आंखें चौंक के तेजी से उस तरफ उठीं। सारी दुनिया थम सी गई। मगर उसने क्या कहा तुम्हें काका? अशर हनूस फिक्रमंद था। पता नहीं, कुछ ओल फोल बोल रहा था। कोई शिकार बाजों में से आकर मेरा शोहर मुझसे चुरा ले जाएगा तो मैं उसे घर में ना दाखिल होने दूँ। सूप पीता फ़ातेह एकदम हंस दिया तो इसरा भी झेम के मुस्कुरा दी। अशर के आबरू तहियर से भींच गए और तालिया मुराद उसका सांस तक रुक चुका था। वो बिल्कुल शल खड़ी थी। अबंग, आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो शिकायती अंदाज में सर उठा के दूर बैठे फ़ातेह से बोला तो वो दोबारा से हंस दिया। तुम ऐसी बातों पे कब से यकीन करने लगे ऐश? नॉनसेंस। मुस्कुरा के सर झटकते चम्मच में सूप भरा। गुज़िश्ता रात की लड़ाई का शायबा तक न था। क्या आप इस बात पे यकीन नहीं रखते वॉन फ़ातेह कि लोगों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं? वो एकदम बोली तो फ़ातेह ने नज़र उठा के उसे देखा। इसरा और अशर भी उसे देखने लगे। दुनिया बहुत अजीब है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है ताशा, लेकिन ये तो कोई फ्रॉड लग रहा है। अक्सर लोग इस तरह दूसरों का हाथ रोक के उनके बारे में पेशगोई करके पैसे बटोरते हैं। संजीदगी से उसे देख के जवाब दिया और सूप की तरफ मुतवज्जे हो गया। आप इन बातों को मानती हैं? अशर के इस्तफसार पे वो चौंकी, फिर शाने उचका के ब्रश उठाया। नहीं, किसी को सच्चे ख्वाब नहीं आया करते, लोग झूठ बोलते हैं, बस तल्खी से कहकर वो पेंट करने लगी। इसरा उसी तरह वापस मुस्कुराता मुजस्मा बन गई और अशर गहरी सांस लेकर उठ गया। तुम्हारे तासुरात से लग रहा है तुमने खबर को रुकवा दिया। अशर उसके पास मेज़ पे आके बैठा तो वो सूप में चम्मच हिलाते हुए बेनियाजी से पूछने लगा, आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था अबंग। क्या दिया तुमने अखबार के मालिक को? अपने बिजनेस के शेयर्स कम कीमत पे फ़रोख्त किए या अखबार के शेयर्स की कीमत बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में कोई चाल चली या ऑफ कोर्स? फ़ातेह ने समझ के सर हिलाया। इश्तेहार दिए तुमने। सियासतदानों को जब भी किसी चैनल या अखबार में कोई खबर लगवानी या रुकवानी होती है, वो उसको इश्तेहारात दे देते हैं जो कौमी मंसूबों के होते हैं। उनका पैसा कौमी ख़जाने से अखबार मालिक को जाता है। सियासतदान को सिर्फ दस्तखत करने होते हैं और जहाँ अखबार आम तौर पे $1 का इश्तेहार लगाएगा, वहाँ सियासतदान $50 के इश्तेहार पे दस्तखत कर देगा। अखबार मालिक को एक की जगह ये $50 मिलेंगे तो वो वही करेगा जो सियासतदान कहेगा। मान लीजिए कि आप मुझे नहीं रोक सकते। वो फ़ातेह के करीब चेहरा करके सरगोशी में बोला। मुस्कुराती शातिर आंखें फ़ातेह पे जमी थी। आप बूढ़े हो रहे हैं और मलेशिया को जवान खून की ज़रूरत है। वॉन फ़ातेह ने सूप का प्याला परे किया और नैपकिन से होंठ थपथपाए। जब मैं लॉ स्कूल में था तो हमारा क्रिमिनल लॉ का एक प्रोफेसर था, बूढ़ा
ٹھگنا سفید بالوں والا۔ ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔ پھلوں والی پلیٹ اپنے قریب کرتے ہوئے فاتح مسکرا کے بتانے لگا، وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں نا تو ان کا جرم نہیں پکڑواتا، ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے۔ وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش، وہ کور اپ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، آنکھوں سے برہمی جھلکی۔ کسی تنظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے۔ تو پھر تم اس کو اس طرح کور کر کے جرم کیوں بنوا رہے ہو؟ ایش، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اشر پل بھر کو سن رہ گیا۔ اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا۔ تم نے اخبار کے چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں۔ تم نے یہ گیند بزنس مین کی طرح کھیلی۔ او ایش، افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی قاش منہ میں رکھی۔ اشر کی رنگت متغیر ہوئی، آنکھوں سے چھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا؟ وہ لاتعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیل فون اٹھا لیا۔ منہ میں پھل چباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کیا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اشر دبے دبے غصے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ فاتح لاؤنج سے باہر نکلتے دروازے پہ رکا اور ایک لمحے کے لیے، ایک خود سر بے اختیار لمحے کے لیے، اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اونچی سنہری پونی والی لڑکی گردن ترچھی کیے نظریں کینوس پہ جمائے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ فاتح آگے بڑھ گیا۔ اسی پل تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔ تالیہ نے واپس اسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی، ٹپ ٹپ، وقت کی سوئیوں کی طرح۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور رونق معمول کی لگی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلورز بنے تھے، جس میں سے ایک پہ باریسن نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نپٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ فاتح اپنے آفس میں میٹنگ میں تھا اور ایڈم بیکار سا باہر بیٹھا تھا۔ صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا، مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈم، فاتح کا پولیٹیکل سیکرٹری عثمان چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا۔ جی سر، جاب کے آخری 3 دن رہ گئے تھے اور وہ عثمان سے کسی قسم کی آفس پالیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتا رہا تھا، مس فرح آئیں تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا اور اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی وہ۔ مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا، شور سر، آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے لسٹ تھامی تو عثمان تھینکس کہتا عجلت میں موڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ ایڈم بوکھلا کے دھیان سے چیخا مگر ٹکر ہو گئی، کافی الٹ گئی، موبائل بھی دور جا گرا، گرم گرم مایا عثمان کے اوپر جا گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بچت ہو گئی۔ اس نے میز سے چند ٹشو کھینچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی۔ اس کے کپڑے بچ گئے تھے۔ ایک کٹیلی نظر ملازم لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا تھا مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً وہ والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ فرح کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی۔ وان فاتح نے اگلے 2 گھنٹے کس کس سے ملنا ہے اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے، سب اس پہ درج تھا۔ سیاستدان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا۔ اگر کوئی مہمان فاتح کے پاس مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی اوپر بیٹھ جائے تو سیکرٹری اندر آ کے وقت کا احساس دلاتا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایڈم سوچا کرتا تھا کہ کون کس کے تابع ہے، سیاستدان سیکرٹری کے یا سیکرٹری سیاستدان کے۔ مس فرح کے بیٹھتے ہی اپنی ازلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ رہ سکا۔ سب کو چائے پیش کرنی ہے مگر یہ 11 بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری کیوں کرنی ہے؟
فرح عثمان جیسی نہ تھی، اسکارف پہنے مستعد اور خوش اخلاق سی مالے لڑکی تھی۔ فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی، کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھیں، مگر وان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے، مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنے کاز کے لیے ہے۔ اور ایڈم چونک سا گیا۔ وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا۔ میں چند منٹ کے لیے اشر صاحب کے پاس جا رہا ہوں مس فرح، مجھے ان سے کام ہے۔ وہی درست بنتا تھا۔ وہ فرح کو بتا کر باہر نکل آیا، بھاگ بھاگ لفٹ پکڑی، نیچے آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا۔ وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا 18واں اور 19واں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ چند روز قبل وہ فاتح کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے داخلے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اشر کے آفس روم کے باہر لابی بنی تھی جہاں لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ سیکرٹری اپنا کام کر رہی تھی، وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔ اشر کسی میٹنگ میں تھا، ایڈم کو انتظار کرنا تھا۔ سامنے میز پہ اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور اخبار اٹھا لیا، مگر پھر آنکھ کے کنارے نے کوئی شے پکڑی جیسے ذہن میں گوندا سا لپکا۔ ایڈم نے نظریں موڑی۔ سیکرٹری کے قریب کوٹ اسٹینڈ پہ رین کوٹ لٹکا تھا، سفید رین کوٹ جس کے اوپر دھبے لگے تھے۔ ایڈم سن رہ گیا۔ عثمان ادھر کیوں؟ اس کی تو ماں، مگر آج اس کا سیاستدانوں کے ساتھ 9واں دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا۔ عثمان مجھے دیکھ نہ لے۔ او نو! جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کو چھپ کے اشر سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر آفس میں مرکزی کرسی پہ اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان پہ جمی تھیں، جو تابعداری سے کہہ رہا تھا، مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن صبح وان فاتح اپنے کسی دوست سے ملا کہ ملاقے والے گھر کی بات کر رہے تھے، شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اشر جواب تک اکتایا بیٹھا نظر آتا تھا۔ اس بات پہ ٹھہر گیا، بالکل شل، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ملاقہ والا گھر؟ سن باؤ کا گھر؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سن باؤ؟ عثمان الجھا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے، وہ سن باؤ والا گھر۔ آبنگ اس کو بیچ کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بہت قیمتی گھر ہے وہ سر؟ قیمتی؟ اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ آبنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تحفہ تھا۔ وہ گھر قدیم ہے، تاریخی ورثہ، صدیوں پہلے کسی چینی سفارتکار کی ملکیت تھا۔ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر اس کو سن باؤ 3 خزانے 3 نگینے کہتے ہیں۔ آبنگ کے والد نے سستے داموں یہ ساری زمین لی تھی۔ کچھ عرصے بعد کاکا کو معلوم ہوا کہ یہ سن باؤ کا ویئر ہاؤس ہے جو وہ 600 سال پہلے استعمال کرتا تھا۔ کاکا نے اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت بنا دیا۔ تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔ وہ گھر اگر نیلامی پہ چڑھا دیا جائے تو تاریخی نواردات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔ آبنگ کو پھر پیسے کی کمی کبھی نہیں ہوگی، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی، رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ گھر فاتح کو عزیز تھا، اتنا عزیز کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اشر چند لمحے سوچتا رہا، پھر خود کو سنبھال کے بولا، تم وان فاتح کے ساتھ رہو، کسی سائے کی طرح، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہانہ اتنا پیسہ میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل باس میں ہوں۔ اب جاؤ۔ تحکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عثمان دروازے تک پہنچا کہ بولا، رکو۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔ عثمان چونک کے پلٹا تو دیکھا اشر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو۔ ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو۔ ایڈم باہر سکون سے ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا جب اشر کے آفس کا دروازہ کھلا۔ باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین کوٹ اٹھانے والا عثمان ہی تھا۔ ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلا لیا۔ عثمان
متوجہ نہ تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا، سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ ایڈم کا ذہن شل تھا، وہ ان وان فاتح کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مراد وہ ہے جو وہ خود کہتی ہے، نہ عثمان اس کے ساتھ مخلص ہے۔ بیک وقت دو لوگوں پہ الزام سے تو لگے گا ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مگر ماں کا کام۔ ایک نئی الجھن نے الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پہلے اسے ماں کا کام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد اشر لفٹ میں سوار ہوا نیچے آ رہا تھا، مصروف، بے نیاز سا۔ لفٹ کے دروازے لابی میں جا کر کھلے تو وہ باہر نکلا، پھر یکایک رک گیا۔ سامنے سے بارش میں بھیگتا ایڈم آتا دکھائی دے رہا تھا۔ انداز سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ سر ہمتا اس کے پاس پہنچا تو اشر نے ابرو بھینج کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ایک چھتری تک نہیں ہے تمہارے پاس؟ جلدی میں تھا سر۔ عثمان صاحب کو اپنی والدہ کے پاس جانا پڑا، پیچھے وان فاتح کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مجھے جلدی واپس جانا ہے، مگر آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ گو کہ اشر کو پرواہ نہ تھی کہ عثمان کو کوئی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ عثمان اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، مگر ایڈم کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنی ہی دھن میں ہے، ناواقف، بے وقوف۔ اشر نے گھڑی دیکھی اور پھر جبراً رکتے ہوئے بولا، جلدی بولو۔ سر میری والدہ کو نوکری چاہیے، کسی اچھے گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیں ان کو، انہوں نے اصرار کیا ہے۔ عزت نفس پہ پیر رکھ کے اس نے کہہ دیا، وہ صفائی ستھرائی، گارڈننگ سب کام جانتی ہیں اور کھانا پکانا جانتی ہیں، خاص چینی طرز کا کھانا۔ اشر تیزی سے بولا تو ایڈم رکا، پھر جھٹ سے سر ہلائے۔ ہر قسم کا کھانا بنا لیتی ہیں وہ، مالے، انڈین، چینی۔ میں نے ابھی شام کو گھر میں پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، صرف چند چینی دوست مدعو ہوں گے۔ اگر تمہاری ماں بہترین کھانا بنا سکتی ہیں تو ان کو میرے گھر لے جاؤ اور کچن ان کے حوالے کر دو۔ اگر مجھے کوئی شکایت نہ ملی تو میں اس کو کہیں شیف رکھوا دوں گا۔ پھر ہاتھ جلا کے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ایڈم ہکا بکا سا ہٹ گیا۔ شکریہ، شکریہ سر، پیچھے سے بوکھلا کے پکارا، مگر اشر اپنے گارڈ سمیت آگے بڑھ گیا تھا۔ ایڈم لابی میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے اشر پہ غصہ تھا کہ وہ فاتح کے ملازم سے خفیہ تعلق رکھے ہوئے ہے۔ لابی میں آتے جاتے سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا، مگر میں نے اپنا کام کہتے دیر نہیں لگائی، کیا میں بھی سیاست سیکھنے لگا ہوں؟ پھر سر جھٹکا، نوکری کے لیے سفارش کروانا میری بری بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہم، اگر یہی سیاست ہے تو بری چیز نہیں ہے یہ۔ حالم کا خوبصورت اور اونچا گھر اس دوپہر خاموش پڑا تھا، بارش رک چکی تھی اور ان کا گھاس پانی سے بوجھل تھا۔ تالیہ نے کار پورچ میں رکی اور خاموشی سے باہر نکلی، وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی، شاید وہ اس طرح کے گھر سے واپسی پہ وہیں کار روک کے باہر نکل کے بارش میں کھڑی رہی تھی۔ سنہرے بالوں میں موٹے موٹے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وان فاتح کے گھر سے وہ واپس آ چکی تھی، وہ ان بالوں میں انگلیاں چلاتی دروازے کی طرف آئی۔ میں نے آج 2 چیزیں دریافت کیں، سنو گی تو داد دو گی۔ دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج کے صوفے پہ پھیل کے بیٹھی بھاری بھرکم داتن دکھائی دی، سینے پہ پیالہ رکھے اس میں سے اخروٹ نکال نکال کے کھاتی بھی جا رہی تھی۔ پوچھو کون سی 2 چیزیں؟ تالیہ اندر آئی، دروازہ بند کیا، جوتے اتارے، ریک سے نرم چپل نکال کے پہنے، چہرہ جھکا ہوا اور خاموش تھا۔ داتن نے بے چینی سے چند لمحے انتظار کیا، چونکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی ہاں تصور کی جاتی ہے، اس لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میری دریافت جاننے کے لیے بے چین ہو، سو تمہارے پوچھے بغیر ہی بتا دیتی ہوں۔ تالیہ نے پرس اسٹینڈ پہ لٹکایا اور کچن تک آئی، ایک الماری کا پٹ کھولا، اندر سے سفید تولیہ نکالا۔ جانتی ہو سمیع کو کیسے معلوم ہوا کہ اشر محمود نے تمہاری تحقیقات کروائی ہیں؟ میں نے صرف سمیع کے شناختی کارڈ نمبر سے اس کا ایڈریس معلوم کروایا تو پتہ چلا وہ اشر کے آفس میں کام کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ رملی، اشر کا مینیجر کے نیچے۔ تالیہ نے کمر موڑی اور سر جھکا دیا، پھر گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کے سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمیع کا تعلق منی لانڈرنگ گروہ سے تھا اور وہ کئی سالوں سے اشر کے پاس ہی کام کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اشر بھی اسی کام میں ملوث ہو، منی لانڈرنگ کر کے ہی بنائی ہوگی اشر اور اس کے باپ نے اتنی بڑی جائیداد۔ اب دوسری دریافت کا پوچھو۔ تالیہ سر نہواڑے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی، خاموش، بالکل خاموش۔ ہاں میں جانتی ہوں تم مزید جاننے کے لیے بے چین ہو، تجسس تمہارے اندر ابل ابل رہا ہے، اس لیے تمہیں انتظار کیوں کرواؤں، اتنی ظالم تو نہیں ہوں میں، بتا ہی دیتی ہوں۔ وہ مٹھی بھر اخروٹ پھونکتے ہوئے جلدی جلدی خوشی سے بتانے لگی اور تالیہ خاموشی سے
بال خشک کرتی رہی۔